بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پورے ریجن کی، اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کریں یا گلگت بلتستان کی بات کریں یا نارتھ زون کی بات کریں جہاں پر بلدیاتی الیکشن بڑے عرصے بعد اس کے ہم نے کور بھی کیا اور کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں ہر خبر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم کچھ واقعات ہوئے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف منگلا گئے آزاد جموں کشمیر میں، یہ میرپور ڈویژن میں۔ وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو آزاد جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، ان کے اٹھنے، ان کے بولنے پہ بہت سی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا اور اگلے ہی دن اسلام آباد کی سب سے بڑی عمارت سینٹ ٹیرس، جس کو بزنس ہب بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ہمیں بزنس کمیونٹی اس طرح کا احتجاج نظر آئی، روڈز بلاک رہے، اور پھر یہ سلسلہ جاری۔ ڈاکٹر عرفان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی حالیہ بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن پھر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ منگلا میں بیسیکلی تقریب تھی کیا اور ایشو کیا تھا؟ یعنی سردار تنویر الیاس کو بلایا کیوں نہیں گیا، اور پھر ان کی طرف سے جو کہا گیا کہ وہاں شہداء کی میں نے بات کرنی تھی، یا آزاد جموں کشمیر کے عوام کی بات کرنی تھی، یا میں منتخب تھا وہاں پہ، مجھے کیوں نہیں مدعو کیا گیا؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا واقعی ان کو بلایا ہی نہیں گیا یا بلایا گیا تھا؟ بہت شکریہ نوی ستی صاحب، بڑا اہم معاملے پہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے جو ٹرو انسائٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ بہت سی مس پرسپشن اس حوالے سے گردش کر رہی تھی۔ بیسیکلی یہ اس طرح ہوا کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں موجود تھے۔ انہیں یہ معلوم ہوا کہ شہباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، منگلا آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سٹاف سے چیک کیا کہ کیا ہمیں کوئی انویٹیشن دی گئی ہے، تو پتہ چلا جی کوئی انویٹیشن نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ سمجھا کہ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں تو گڈ ول گیسچر کے تحت میں چلا جاؤں، ان کو ریسیو کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں ہمارے وہ بھی ان سے ان کے ساتھ اس پہ بات کریں۔ پرائم منسٹر وہاں چلے گئے، اور انفارچونیٹ ہوا وہاں وابڈا کے سیکورٹی سٹاف کی طرف سے ان کے جانے کے اوپر بھی غلط ایک رسپانس تھا۔ بہرحال پرائم منسٹر نے اس چیز کو پرسنل نہیں لیا، انہوں نے اس کو نارمل لیا اور وہ تقریب میں چلے گئے۔ مختلف جگہوں پہ شہباز شریف کے ساتھ وہ موجود رہے، لیکن وہاں بھی سیکورٹی عملے کی طرف سے اس طرح کا رد عمل دکھائی دیا کہ جیسے کوئی عام آدمی خدا نخواستہ کسی بڑی تقریب میں گھس گیا ہو۔ حالانکہ بنتا یہ تھا کہ جب شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر جا رہے ہیں تو وہ وہاں کے پرائم منسٹر کو بتائیں، ان کو انوائٹ کریں پراپرلی، اور اس تقریب میں پرائم منسٹر موجود ہوں اور شہباز شریف صاحب جائیں۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جب شہباز شریف صاحب بلوچستان جاتے ہیں تو کیا سی ایم بلوچستان کے بغیر وہ وہاں جا کے گھوم پھر کے واپس آتے ہیں؟ کیا وہ پنجاب جاتے ہیں؟ کیا وہ سندھ جاتے ہیں؟ کیا وہ خیبر پختونخوا جاتے ہیں یا کوئی میٹنگز بلاتے ہیں؟ تو کیا وہ آفیشلز کو آن بورڈ نہیں لیتے ہیں؟ تو کشمیر میں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی، اور ایسا کیا تھا کہ آپ گئے اور آپ نے وہاں کے وزیر اعظم کو بلانا گوارا نہیں سمجھا؟ چلیں یہ ہو گیا، پرائم منسٹر آ گئے۔ جب پرائم منسٹر آئے تو اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب نے اپنی گفتگو فرمائی تو دیکھیں، آزاد کشمیر میں جب بھی وزیر اعظم پاکستان جاتا ہے تو لوگ بڑی امید سے اس کو سنتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اس کو ایز اے امید سنتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے اس کے بارے میں بڑی ایک امیدیں لگائی جاتی ہیں کہ یہ کیا بات کریں گے۔ تو بدقسمتی یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کشمیریوں کی شہداء کی قربانیوں تک کا تذکرہ نہیں کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستانی پرچم میں لپٹے شہداء کو خراج تحسین پیش نہیں کیا۔ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس پہ جناب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اپنی نشست پہ کھڑے ہوئے، بڑے عزت احترام سے انہوں نے محترم وزیر اعظم پاکستان کو توجہ مبذول کروانا چاہیے کہ جناب آپ یہاں تشریف لائے، آپ کی تقریر اب ختم ہونے کو ہے، لیکن آپ کچھ چیزیں تو ہمارے لیے کوئی بات کر کے جائیں، دنیا کو کوئی پیغام دے کے جائیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے وہ بات سننے کے بجائے سنی انسنی کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ کیا انہوں نے تماشا بنایا کہ جی آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اس کے بعد ان کے سٹاف کا رویہ وہاں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کہنے کے حوالے تھی، یہ مختصراً میں بتانا چاہوں گا۔ وہ بیسیکلی منگلا ریزنگ کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 15 بلین روپے کا اعلان کیا گیا تھا۔ پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ اس رقم کا بتا کے جائیں کہ جی یہ ہم فلاں اس طریقے سے آپ کو دیں گے، اور اس سے آپ جو منگلا ریزن کے فیکٹریز ہیں ان کو آپ اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو دوسری جگہ پہ سیٹلمنٹ میں مدد کریں۔ دوسرا، جو آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت نے بجٹ میں کٹ لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا تمام جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے۔ تو پرائم منسٹر ان کو اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے تھے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ریاست پاکستان کے علاوہ کشمیریوں کا کوئی سہارا نہیں ہے،
کشمیری اگر اس وقت کشمیر کے کیس کو کوئی لڑ رہا ہے تو وہ حکومت پاکستان لڑ رہی ہے. کشمیری کسی سے امید لگائے بیٹھے تو وہ حکومت پاکستان ہے. تو آپ سے بھی بات نہ کریں تو کس سے کریں؟ تو وہ شہباز شریف صاحب نے انفارچونیٹلی جب سنا نہیں تو یہ سارا اس کے اوپر رد عمل آیا, لوگ نکلے, مظاہرے ہوئے, انہوں نے رد عمل میں سینٹرلس کو بند کر دیا جو کہ انتہائی افسوسناک عمل تھا. اچھا, میں سینٹرلس پہ بعد میں آؤں گا. اس پر آزاد جمہور کشمیر کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں کے مسلم لیگ نون جو اس وقت بلدیاتی الیکشن میں دوسری بڑی پارٹی سامنے آئی ہے, جی, شاہ غلام قادر صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے بھی نہیں بلایا گیا, اور وہ کمپیئر کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. اسی طرح اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو دو الگ الگ وہاں کے جو سینئر لیڈرشپ ہے, چودھری یاسین کی بات کروں یا باقی, انہوں نے بھی اس پر اس طریقے سے جو موقف ہے آپ کا آزاد کشمیر میں, یعنی سردار تنویر الیاس سے تحریک انصاف کا, اس کو انڈورس نہیں کیا. اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ خاموش رہتے, کیونکہ انہوں نے رد عمل دیا, انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے بہت وہ کہا جائے بلو دی بیلٹ گفتگو کی شہباز شریف کے بارے میں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے میں نظر آیا کہ عطا تاڑر جیسے لوگ جنہوں نے شاید اس میں فیول ٹو فائر کی اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں آ کے دیکھیں, اور اس طرح کی گفتگو, یعنی اس قدر بلو دی بیلٹ گفتگو ہوئی ہے کہ پڑوسی ملک کو اس سے اور کیا موقع چاہیے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوگی. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگلے دن سینٹرس کی, چلو بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ اگر سردار تنویر الیاس صاحب خاموش رہتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی, لیکن وہاں کی لوکل لیڈرشپ کیوں یہ باتیں کر رہی ہے؟ دیکھیں نوید صاحب, اس میں ایک تو یہ کہ شاہ غلام قادر صاحب کا تو وہاں جانا بنتا نہیں تھا نا. پرائم منسٹر جب آئے ہیں تو ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس پرائم منسٹر تھے. اگر سردار تنویر الیاس صرف ایک جماعت کے سربراہ ہوتے تو کبھی بھی یہ شکوہ ہی نہ آتا کہ جی آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا. نہ بلائیں, وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سوابدید ہے کہ وہ بلانا چاہیں تو وہ کہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بلائیں, پیپلز پارٹی کو بلائیں, جس کو مرضی بلائیں. اور اگر نہیں بلایا تو کوئی اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے. تنویر الیاس صاحب کا معاملہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ وہ اس اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں جہاں آپ جا کے گفتگو فرما رہے تھے. ان کو بلانا مورلی بنتا تھا, کانسٹیٹیوشنلی بنتا تھا. آپ جس اینگل سے دیکھیں وہاں پی ایم کو بلانا بنتا تھا. دوسری بات یہ کہ یہ میں نے بھی بلایا کیوں نہیں گیا, اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نہ بلانا کیا یہی دیکھا گیا کہ یہاں پی ڈی ایم کی حکومت ہے, وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے, یا یعنی ایک سیاسی ہی اختلافات ہیں, یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے آزاد کشمیر کے ساتھ بڑا سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. بجٹ کے اندر کٹ لگا دی گئی. اس سے آزاد کشمیر جیسا خطہ جس کا 170-74 ارب روپے کا بجٹ بنتا ہے, جس کے اندر 28 ارب روپے ڈیولپمنٹ ہے, باقی سارا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, تو وہاں اسکیموں کی مد میں, لوکل گورنمنٹ میں, باقی چیزوں کے اندر بڑی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی اور اس کے فلو کی, ٹائملی وہاں جو آپ کو اس کی ملنی ہوتی ہیں قسطیں. تو انہوں نے آتی وہ ساری چیزیں بند کر دی. اس سے وہاں کی گورنمنٹ اس کے اندر زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے اور وہاں کی عوام اس سے بڑا نقصان اٹھا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے, میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا کشمیر کے معاملے کو. حالانکہ کشمیر کا معاملہ ویسا نہیں ہے. ماضی کی حکومتوں کے اوپر توجہ آپ دیکھیں, عمران خان صاحب جب یہاں فیڈرل میں وزیر اعظم تھے, فاروق حیدر وہاں تھے, تو اس کے باوجود کہ فاروق حیدر نے ان کے بارے میں کتنے غلط باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف نہیں رہتا تو ہم اس پاکستان کے ساتھ علاج بھی نہیں کریں گے. وہ اس حد تک پرسنل ہوئے. لیکن عمران خان صاحب نہ صرف کشمیر جاتے رہے بلکہ ان کو فنڈز بھی پرووائڈ کرتے رہے, ان کو پوری عزت بھی دیتے رہے. یہاں جب فیڈرل لیول کی میٹنگز ہوئیں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلاتے رہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا جو روایت جو ڈال رہے ہیں وہ بالکل ایک نئی روایت ہے, جو بالکل غیر جمہوری غیر سیاسی اپروچ ہے. اور اس کا نقصان آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو عوام کی محبت ہے اس میں خلیج پیدا کر رہا ہے. کیونکہ کشمیر کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, اس کو وہ ایک انٹرنیشنلی ریکوگنائز ڈسپیوٹ ہے. وہ وہاں کے لوگوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن. رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے حالات میں, ایسے نازک موڑ پہ یہ چیزیں افورڈیبل نہیں ہیں کہ عطا تارڑ کہیں کہ جی ہم کشمیر کے وزیر اعظم کو آنے نہیں دیں گے. تو ایسی ساری چیزوں کو انڈین میڈیا نے ایکسپلائٹ بھی کیا, انڈین میڈیا ایکسپلائٹ کرے گا بھی. تو میرا یہ خیال ہے جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے انوائٹ کیوں نہیں کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو پرسنل لیا, پولیٹیکل گراؤنڈ پہ لیا, جو کہ انہیں نہیں لینا چاہیے تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر اس لیے گئے کہ انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کو دیکھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہ وہ پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر ہے یا پی پی کا ہے یا پی ٹی آئی کا. انہوں نے دیکھا کہ فیڈریشن کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو ہم ان کے آنر میں جائیں, ایک گڈ ول گیسچر دیا. اور اگر وہاں سے
جب پرائم منسٹر کھڑے ہوئے تھے بات کرنے تو وہ ان کو کہتے کہ جی آپ آئیں 2 منٹ بات کریں، تو اس میں کون سی شہباز شریف صاحب کی شان میں گستاخی ہوتی تھی؟ آگے چلتے ہیں جی، اگلے دن یہ معاملہ ہوا کہ رات 2 بجے کے بعد جی اچانک جو ہے وہ سینٹرس کو سیل کر دیا گیا، بھاری نفری پہنچ گئی، اور اگلے دن ہمیں بھی جانے کا موقع ملا جس دن وہاں پر، کیونکہ 3-4 ہزار ملازمین ہیں، پھر ظاہر ایک بزنس ہب ہے، تو اب ظاہر ہے وہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے، آپ کے پاس بھی ہوں گے کہ جناب گزشتہ کئی سالوں سے ان کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کو کہ جناب آپ کی جو اس کے اندر تجاوزات موجود ہیں، یعنی جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا، میپ کو پراپر فالو نہیں کیا گیا، اور اس کو جو جناب ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے سیل کیا، اس کا لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس پر تو دوسری رائے نہیں ہے کہ بزنس کمیونٹی گزشتہ دور میں پی ٹی آئی کے دور میں ایک اور اسی طرح کا صفا گولڈ مال کو بھی سیل کر دیا جاتا تھا، اس کے آنر کو جیل بھی بھیج دیا جاتا تھا، اس وقت بھی بزنس کمیونٹی احتجاج کرتی رہی، اور اب بھی بزنس کمیونٹی نے بھرپور احتجاج کیا، لیکن یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تسلسل تھا، نوٹسز آ رہے تھے اور اس کو اس لیے سیل کیا، اس کا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے؟ دیکھیے نوید بھائی، ایک انتہائی بیسلس یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے۔ جس دن تنویر الیاس صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، رات 2:30 بجے کے قریب آپ اندازہ لگائیں کہ شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں، اور رات 2:30 بجے پراپر ریڈ ہوتا ہے، تقریباً اس میں ایک بہت بڑی نفری پولیس کی وہاں پہنچتی ہے، سینٹورس کے اندر جاتے ہیں، وہاں کے ملازمین کو ہراساں کرتے ہیں، لوگوں کو زدوکوب کرتے ہیں، اور اس کے بعد سینٹورس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 4 حکومتیں گزری ہیں اس پورے پروسیس کے اندر، میاں صاحب کی نون لیگ کی اپنی ایک پچھلی گورنمنٹ گزری ہے، تو یہ جو بات ہے کہ جی انلیگل کوئی اس کے اندر اس کا کوئی پورشن ہے، یا اس کا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی استعمال کچھ اور ہو رہا ہے بنا کسی اور پرپز کے لیے، یہ ساری بیسلس کہانی ہے۔ یہ صرف شہباز شریف صاحب کی کا ایک غم و غصہ تھا، اور اس کے رد عمل میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم تنویر الیاس صاحب پہ پریشر ڈالیں اور ان کو سرنڈر کرائیں، لیکن کیونکہ اس پورے معاملے پہ صرف کشمیری ہی نہیں، پوری پاکستانی قوم، میڈیا، انٹلیکچوئلز، ہر سطح کے لوگ میں نے دیکھا کہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس کو حکومت جو پرائم منسٹر ہیں، ایک فرد کی ظاہر میں بات کروں گا، اس کا اور ان کے جو حوالی تھے، انہوں نے اس کا ایک انتہائی غلط عمل قرار دیا، اور جب پریشر بلٹ ہوا، جب تاجر نکلے، جب میڈیا نے بات کرنا شروع کر دی، جب ہر سائڈ سے اس کے اوپر ایک نقطہ نظر آنے لگا، تو تب وہ بیک فٹ پہ گئے اور انہوں نے بند کیا۔ تو یہ اس میں کوئی ریلیونس نہیں بنتی کہ یہ کوئی نوٹسز تھے، یہ سارا فیک ہے۔ اگر لیٹس سپوز نوٹسز ہیں تو یہ بتائیں کہ جو ان کے دور کی پچھلا جو دور تھا، ہم پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کسی اور گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے، پی ایم ایل این اپنے 5 سال 4 سال جو پورے کر کے گئی، تو اس دور میں اگر یہ باتیں تھیں تو اس ٹائم پہ یہ کہاں تھی؟ بالکل، اس پہ سوال اٹھ رہے تھے، ہماری بہت سے لوگ یہ پوچھنا بھی چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی منگلا ڈیم میں وزیر اعظم کیوں گئے، اور وہاں پر اے جے کے پرائم منسٹر جو کہ عوامی نمائندہ ہے اس کو کیوں نہیں مدعو کیا گیا، اس پر ہم آج بات کر رہے تھے، اور سینٹرس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ کیونکہ ہے ہی انلیگل ہے، جناب تجاوزات ہیں، اس لیے ان کو اس کو سیل کیا گیا، اس کا لینا دینا نہیں ہے، اس پر ہم نے بات کی، ابھی تک اتنا ہی۔